أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينكثوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. سورۃ التوبہ مدنیہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے کہ جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹیچر ہیں، انہوں نے نہیں لکھوائی تو اس سے پہلے ہم نہیں پڑھتے، اور کہا کہ یہ صورت ایک تلوار لے کر نازل ہوئی تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. کہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. براءۃ من اللہ ورسولہ، لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، براءت ہے، بیزاری ہے. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن لے کر آئے، آگے آئے گا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پاک نہیں لے کر آئے بلکہ پورا ایک سسٹم، پورا ایک نظام لے کر آئے تاکہ اس کو غالب کر دیں. اب دین کا غلبہ ہونا تھا. مشرکین مکہ ننگا طواف کیا کرتے تھے اور انہوں نے حج کے جو مناسک تھے ان میں چینجنگ کر دی تھی. جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے. تو اب آپ نے ایک نظام کو غالب کرنا تھا. حضرت ابو بکر صدیق 300 مسلمانوں کو لے کر حج کرنے کے لیے گئے تو پیچھے یہ آیات اترے. بس اللہ کا حکم آ گیا کہ اب کیا ہے، مشرکین سے لا تعلقی ہے،
مشرکین آج کے بعد حج نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاسپورٹ کو چیک کیا جاتا ہے، جب تک اس پہ ہم مسلمان کا خانہ جب تک اس کو نہیں دیکھیں، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو حدود حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر مقرر کیا گیا۔ بعد میں یہ آیات اتری تو حضرت علی کو آپ نے بھیجا کہ جا کر میدان عرفات میں سنا دیجئے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں بتا دی گئیں کہ اعلان لا تعلقی ہے، تو ایک چیز کہ کٹ آف ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ امان نہیں ہے۔ کس نے؟ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن لے کر آئے، آپ نے اس کو غالب کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، آپ نے ایک ہی حج کیا جو بالکل آخر میں آپ نے حج کیا۔ جی نہیں، یہ حضرت ابراہیم کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ حضرت ابراہیم کے فالوور تھے، لیکن دین کو انہوں نے مس کر دیا تھا، جیسے آج امت مسلمہ نے دین کو مس کیا ہے۔ تو حج بھی ہوتا تھا، طواف بھی ہوتا تھا، وہ سارا کچھ ہوا کرتا تھا، لیکن غلط طریقے سے ہوا کرتا تھا۔ کیا سوچ کے حج کرتے تھے اس خانہ کا؟ ہاں کیا سوچ کے؟ نہیں، دیکھیں نا کہ وہ آج ہم کیا سوچ کے کرتے ہیں کہ جب ہم مزاروں پہ جاتے ہیں یا ہم کسی اور سے مانگتے ہیں، کسی اور کو حاجت روا بناتے ہیں، تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہے یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ والا ان کا عقیدہ تھا، اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں جی، لیکن یہ ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہیں۔ نہیں، انہوں نے دین میں ملاوٹ کر دی نا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو مشرک تو ہو گئے یہود۔ اللہ نے فرمایا نا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائی کہتے تھے حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے دین میں ملاوٹ کر دی تھی، وہ دین تو وہ چلا آ رہا تھا، لیکن کیا تھا؟ وہ دین ملاوٹ والا دین تھا۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں جی جی یہ آیت فتح مکہ کے بعد کی ہے۔ جی بالکل، فتح مکہ کے بعد، مکہ فتح ہو گیا، پھر اب وہ سارا نظام غالب ہونا تھا نا، وہ سارا سسٹم آ رہا تھا۔ اب وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیور دین لے کر آئے تھے، اب اس کو نافذ ہونا تھا۔ تو کہا اعلان تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ان لوگوں کی طرف جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ تھا۔ تم زمین میں 4 مہینے چلو پھرو، 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو اب سرکاری وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سرکاری اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن۔ اب حج اکبر حج ہے، اور حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ مشرکین سے، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں، بری الذمہ ہیں، اب مزید امن نہیں دیا جائے گا۔ اے مشرکین، اگر تم نے توبہ کر لی تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا تو اچھی طرح معلوم کر لو کہ تم اللہ کو ہرانے والے نہیں۔ علمو بار بار آئے گا، اچھے طریقے سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم ہرانے والے نہیں، اور کافروں کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ تو یہ 9 ہجری میں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر بھیجا گیا، بعد میں یہ آیات اتری، حضرت علی کو بھیجا گیا اور کہا جا کر اعلان کر دو، اور 4 چیزوں کا کہ آج کے بعد کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اور جس کافر کے ساتھ معاہدہ ہے، صلح ہے، وہ برقرار رہے گا۔ کچھ مشرکین کے ساتھ معاہدہ تھا، تو یہ کچھ ایسے تھے کہ ابھی 9 مہینے کی مہلت تھی، تو کہا ان کو تو 9 مہینے کی مہلت، لیکن عام مشرکین جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، صرف 4 مہینے ہیں، اپنے ان 4 مہینوں میں اپنے وجود سے حدود حرم کو خالی کر دو۔ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ کہا جن کے ساتھ معاہدہ نہیں، 4 ماہ کی مدت ہے، وہ اسلام لے آئیں، اسلام لے آئیں۔ آج دیکھا آپ نے کہ کوئی وہاں پہ نان مسلم ہو، حدود حرم میں نہیں جا سکتا،
اور کہا کہ چوتھی چیز یہ تھی کہ اس سال کے بعد مشرکین کو حج کی اجازت نہیں ہوگی. الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان مشرکین کے جن سے اے مسلمانوں تمہارا معاہدہ ہوا، پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، یقیناً اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. یہ بنی کنانہ کے دو قبیلے تھے، بنی زمرہ اور بنی مدلج. تو ان سے معاہدہ ہو چکا تھا، پیکٹ ہو چکا تھا، تو کہا ابھی 9 مہینے باقی ہیں تو یہ معاہدہ رہنے دو. 9 مہینے رہ سکتے ہیں، یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر عرب کی سرزمین کو چھوڑ دیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور بیٹھو ان کی خبر لینے کے لیے ہر گھاٹ پر. فَإِن تَابُوا، اگر وہ پکڑے جانے کے بعد توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. اب کیونکہ مشرکین مکہ تنگ کیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، تو بیت اللہ کیا ہے، وہ امن والا گھر ہے. تو کہا کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو اب کیا کرو، اب ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، اب ان کو قتل کرو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دیجئے، اس کو سوچنے کی مہلت دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دیجئے. یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. تو اب ٹوٹل وکٹری ڈومینیشن ہو رہی تھی، اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا، جزیرۃ العرب میں صرف اسلام کا ہی بول بالا تھا. تو اب آخری احکام دیے جا رہے ہیں. کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکین سے کیسے عہد ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں، مگر وہ لوگ جو بنو کنانہ اور بنو زمرہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا، ان کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی سیدھے رہنا، قائم رہنا، کیونکہ اللہ عہد کی پابندی کرنے والے یعنی متقین سے پیار کرتا ہے. کیف وَإِن یظہروا علیکم، ان مشرکین سے عہد کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی قرابت کا اور نہ عہد کا. کہا انتہائی یہ بد عہد ہے. اب ابو سفیان آئے، آپ کی زوجہ حضرت ام حبیبہ کے والد تھے، تو وہ معاہدے کی تجدید چاہتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس اللہ کا حکم آ گیا، اب اور معاہدہ نہیں ہو سکتا، اب مشرکین یہاں پہ نہیں رہ سکتے. یردونکم بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے آپ کو راضی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا حقیر سی قیمت کے عوض. یقیناً ان کے کرتوت انتہائی برے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ نہیں لحاظ رکھتے کسی بھی مومن کے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی سیاسی معاہدے کی پابندی کا، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو دینی تمہارے بھائی ہیں، اور ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں عہد کے بعد اور دین میں عیب لگائیں، مذاق اڑائیں، تو تم نے اب کیا کرنا ہے، جنگ کرنا ہے کفر کے اماموں سے، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید وہ تلواروں کے زور سے باز آ جائیں. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، کیا تم جنگ نہیں کرو گے ایسی قوم سے. یہ غیرت دلانے کا انداز ہے کہ اگر وہ تم سے امن مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو امن دے دو، لیکن اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، وہ فتنہ و فساد کرتے ہیں، تو اب تمہیں جنگ کرنا ہوگی، تمہیں قتال کرنا ہوگا. اور پھر اب موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ کیوں تم جنگ نہیں کرتے ایسے لوگوں سے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، جو قسموں کو، عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ ارادہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا.
اور انہوں نے زیادتی کی پہلی بار ابتدا کی تھی کہ آپ کے لیے قتل کا انہوں نے پلاننگ کی تھی اور منصوبہ بنایا تھا، سازش کی تھی۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، اللہ ان کو سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی شامت آئے گی، اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور ان پر تمہیں فتح یاب کرے گا، اور مومنین کے سینوں کو اللہ شفا بخشے گا، مومنین کے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ اللہ مٹائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اللہ ہی دلوں کو سکون دیتے ہیں۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اے مسلمانوں؟ ابھی تک نہیں دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو سورۃ التوبہ کو سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں، کاشفہ بھی کہتے ہیں، یہ رسوا کرنے والی سورت ہے۔ منافقین کے دلوں کے راز کھول دیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا۔ تو یہ آخری صورت ہے، تو سارا نظام غالب ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام حقیقتوں کو کھول کر رکھ دیا، نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ ما کان للمشرکین، مشرکین کا کام ہی نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے خلاف، وہ اعلانیہ کافر ہیں اور متولی بنے بیٹھے ہیں، وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے جانوں کے خلاف کفر کی، یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول نہیں، تو کہا مشرک متولی نہیں ہو سکتے کعبۃ اللہ کے، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعا کیا کرتے تھے، جس کو دعا دیا کرتے تھے، تو کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو دعا دی کہ اکثر مالہ و ولدہ و اطول حیاتہ واغفر لہ، اللہ اس کا مال، اس کی اولاد زیادہ کر اور اس کی عمر لمبی کرنا، اور اللہ اس کو معاف کر دینا۔ تو انہوں نے لمبی عمر پائی، 102 بچے، وہ فرماتے ہیں 103 بچے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے، تو اتنی اللہ نے اولاد دی، اور ان کا باغ 2 بار پھل دیا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ چڑھے اور فرمایا آمین، پوچھا گیا کہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ کہا حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کر دیں، اللہ کرے کہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہم سمیٹ لیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کی مجاوری کو بنا لیا ایسے کہ جیسے کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، وہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو کہا حضرت عباس اور ان کے ساتھی کیا تھے؟ وہ نان مسلم مشرک تھے، اور وہ کیا کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ کے مجاور تھے۔ تو کہا کہ بیت اللہ کی مجاوری اور ایمان لانا آخرت کے دن پر، اللہ کے رسول پر، تو یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا وہاجروا، جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، ان کا عظیم رتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے خاص رحمت کی اور رضامندی کی اور باغات کی، ان کے لیے اس میں نعمتیں ہوں گی ہمیشہ رہنے والی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو رفیق اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے ایسے لوگ ظالم ہیں۔ کہا مشرکین سے پھر وہ دلی دوستی نہیں کرتے۔ قل ان کان آباؤکم، کہہ دو اگر تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے زوج، تمہارے اسپاؤس، تمہارے عزیز و اقارب، خاندان، اور وہ مال جو تم نے کمایا اور تجارت جس کے مندی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جس سے تم پیار کرتے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو، وہ زیادہ محبوب ہو جائیں تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ تو کہا کہ ایک ترازو اپنے باطن میں نصب کر لو، یہ دیکھو کہ اگر ان کی محبتیں اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ تو آج ہم سب دیکھ لیں کہ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم کس کس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو یہ فطری محبتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ تو اللہ کی محبت کی چھاؤں میں ہم نے ان رشتوں سے محبت کرنی ہے، کہ ان تمام رشتوں سے محبت کیسے کرنی ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سی جگہوں میں، اور حنین کے دن، غزوہ حنین 8 ہجری شوال میں پیش آیا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں ناز ہو گیا تھا تمہاری کثرت پہ، مسلمان بہت تھے، ان کو اپنی تیاری پہ تھوڑا سا ناز ہوا۔ فلم تغن عنکم شیئا، لیکن تم سے کچھ بھی کام نہ آیا۔ کیا کام آئی؟ اللہ کی مدد کام آئی، تمہارے تعداد کی کثرت کام نہ آئی۔ تو مسلمان تھوڑا سا خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا آج ہم بہت زیادہ ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ فتح ہوتے ہوتے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو فرمایا کہ تمہاری یہ کثرت کام نہ آئی، پھر اللہ کی مدد ہوئی اور اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہوئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین وسعت کے باوجود، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنی تسکین، اپنی تسلی اتاری اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور ایسے فرشتوں کے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور سزا دی اللہ نے منکرین حق کو، اور یہی سزا ملے گی کافروں کو۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ مشرک گندے ہیں، ناپاک ہیں، ان کے عقائد اور اخلاق خراب ہیں، لہٰذا یہ مسجد الحرام کے قریب مت جائیں۔ اس سال کے بعد یعنی 9 ہجری کے بعد اب اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ مشرکین اب حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ مسجد حرام کے قریب نہیں جا سکتے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا اگر وہ چاہے، یقیناً اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تو کہا کہ وہ آ کے چڑھاوے چڑھاتے اور ان کی آمدنی ہوا کرتی تھی جو غیر مسلم آیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس پہ فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پھر وہ امت مسلمہ بڑھی اور پھر حج کا سلسلہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو غنی کیا۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تم جنگ کرو اہل کتاب کے خلاف جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور نہ ہی دین کی تابعداری کرتے ہیں اہل کتاب میں سے، حتیٰ کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے اور وہ چھوٹے بن کر رہیں۔ تو کہا کہ اسلامی غلبے کو تسلیم کر لیں یہود و نصارہ اور باقی علاقوں کے لوگ، وہ دفاعی ٹیکس دیں، اور یہ جزیہ ہوا کرتا تھا اپنے مال اور جان کی امان کے لیے، اور یہ آمدنی بیت المال میں جایا کرتی تھی۔ جی جی یا جنگ کریں یا جزیہ دیں، اور کافروں کو یہ حکم ہوا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ جی بالکل۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پر طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، جو کسی پر ظلم کرے گا، بوجھ ڈالے گا، میں روز محشر مسلمان کے مقابلے میں کافر کی حمایت کروں گا، اور ظلم کا حق کسی کو نہیں، یہ نہیں کہ آپ غیر مسلم پہ ظلم کرنا شروع کر دیں۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ اور نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی کافر بھی انہی جیسے ہو گئے۔ قاتلہم اللہ، خدا کی مار ان پر، یہ بے حقیقت باتیں کرتے ہیں اور نقل اتارتے ہیں پہلے کافروں کی۔ مشرکین مکہ بھی ایسی باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ خدا کی مار ان پر، کہاں سے ان کی مت ماری جا رہی ہے، اصل حقیقت سے ان کو کس نے پھیر دیا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہب، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور حضرت عیسیٰ کو بھی رب بنا لیا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں جو کہ الہ واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ شریک کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اس کے علاوہ کوئی بات منظور نہیں کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے آپ کے آنے کا مقصد بتا دیا، مقصد بعثت بتا دیا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کاملہ و تامہ یعنی قرآن پاک دے کر، وہ دین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ کہ ایک پورا سسٹم اطاعت اور نظام زندگی، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، اس دین کو ڈومینیٹ کر دے، سپریم کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین کو ناپسند کیوں نہ ہو۔ تو خدا کیا ہے؟ قرآن پاک ہے اور پورا ایک نظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو کہا اس کو کر کے دکھایا، اس کو امپلیمنٹ کیا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک حکم دیا اور آپ نے کہا کہ اے مسلمانوں یہ کتاب تمہارے پاس ہے، اس کے اکارڈنگ کام کرو، بلکہ جو آپ نے کہا کر کے دکھایا، اور جو کچھ تھوڑا جس میں کمی رہ گئی تو خلفائے راشدین اس کو پایا تکمیل تک پہنچا کے گئے۔ اگر آپ نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پہ، تو زندگی پر سچ بول کے دکھایا۔ اگر آپ نے فرمایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، تو آپ نے خادم بن کے دکھایا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ آپ بھی کھدائی کرنے والوں میں شامل تھے، آپ بھی انہی کے ساتھ تھے۔ تو حضرت عمر کا آپ سب نے کئی بار میں نے آپ کو سنایا کہ فلسطین فتح کرنے جا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جب وہاں پہ پہنچے ان کا غلام اونٹ پہ تھا اور انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے تھے، راستے میں کیچڑ آیا تو جوتی اٹھا کر وہ چلے۔ بہرحال وہ منتظر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ جو اونٹ پہ بیٹھا شخص ہے، وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، اس کو تو ہم کبھی بھی چابی حوالے نہیں کریں گے، کہ ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے کہ جو شخص اس کو فلسطین کو فتح کرے گا تو اس کا حال، اس کا حلیہ اس طرح کا ہوگا۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی دوربین سے دیکھا اور فرمایا واقعی وہ نہیں ہے، عمر وہ ہیں جو اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے چل رہے ہیں، اور جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ ان کا نوکر، ان کا خادم ہے۔ اور کہا کہ جب چابیاں حوالے کی گئیں حضرت عمر کی، تو آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال آ تو اب اذان دے، اور کہا جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر شروع کیا تو حضرت عمر کی کیفیت ایسی تھی کہ فرمایا کہ حضرت بلال کی آواز دب گئی اور حضرت عمر کی چیخیں ان سے کہیں زیادہ تھی۔ فرمانے لگے کہ ایک وقت وہ تھا کہ میرے باپ نے کہا کہ 5 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کرو، تو عمر کر نہیں سکا۔ آج اللہ نے اتنی عزت دی کہ فلسطین کو فتح کر لیا اور 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بن گیا۔ تو بہرحال یہ چیز کہ وہ ایک سسٹم غالب ہو کر رہنا تھا، وہ نظام غالب ہو کر رہنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہم سب کو بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اکثر علماء میں سے اور درویش یہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔
یہ عیسائی علماء کی بات ہو رہی ہے، یہ رشوت لیتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے اپنے طرز عمل سے روکتے ہیں، اور جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا، جس دن ان پر تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں ان کا زیور، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ کیا تھا، یہ تمہاری سمیٹی ہوئی دولت ہے، چکھو تم یہ عذاب کیونکہ تم جمع کر رہے تھے۔ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، کنز وہ ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ باقی اللہ نے نوازا تو انسان کے لیے حلال ہے، جائز ہے کہ وہ سونا چاندی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، پہن سکتا ہے، لیکن کنز وہ ہوگا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، وہ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور انسان سے لپٹ جائے گا اور کہے گا انا کنزک و مالک، میں تیرا خزانہ اور تیرا مال ہوں۔ ان عدت الشہور، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کے نوشتے میں، اللہ کی شریعت میں، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذالک الدین القیم، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، یہ اصل دینی کیلنڈر ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ اب یہ ایسا کرتے تھے کہ ہر سال 1 مہینہ، قبیصہ کا مہینہ کہتے تھے، اس کو بڑھا دیتے تھے، اس کو ایڈ کرتے تھے تاکہ حج ٹھنڈے موسم میں آئے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قمری مہینوں کو کیسا خوبصورت بنایا کہ رمضان المبارک کو دیکھ لیں، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کیلنڈر بنایا، قمری کیلنڈر۔ لیکن یہ اس کو کیا کرتے تھے، اس میں تبدیلی کرتے تھے اور 1 مہینہ سال کے بعد بڑھا دیتے تھے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اللہ تعالیٰ کے قدرت سے اس وقت حج واقعی ذوالحج کے مہینے میں آیا۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ 1 مہینے کو ایڈ کریں گے، اب حج ہر مہینے میں آئے گا، کبھی جنوری میں، کبھی فروری میں، کبھی 13 مہینے کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، اب ویسے ہی ہو گیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا تھا۔ وقت کی تقسیم زندگی کو منظم کرتی ہے، وقت، تاریخیں اور مہینے مقرر کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فٹ کر دیا ذوالحج کو، جس سال آپ نے حج کیا تھا۔ آپ نے صحیح سال حج کیا اور اس سے پہلے نہیں کیا تھا تو یہی حکمت تھی، ایک ہی حج کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سال کرایا جبکہ واقعی ذوالحج تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمت تھی۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکین سے اکٹھے ہو کر جنگ کرو جیسا کہ وہ تم سے سب کے سب مل کر جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ کیونکہ ان کو نذرانے ملتے تھے اور وہ غلے کے موسم میں ملتے تھے تو اس لیے انہوں نے 1 مہینہ مقرر کر دیا تھا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کا پھیر دینا مزید کافرانہ حرکت ہے، یہ کفر پر اضافہ ہے کہ کبیسہ کا مہینہ بڑھا دینا۔ یضل بہ الذین کفروا، کافر اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں، وہ کسی سال اس مہینے کو حلال کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے کسی سال اس مہینے کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام کیا، پھر وہ حلال کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا۔ اللہ کے حرام کردہ مہینے کو وہ حلال کرتے تھے۔ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔